آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر انسان بالکل بھی نیند نہ کرے تو اس کا اس کے جسم پر کیا اثر ہوگا اور وہ مکمل سوئے بغیر کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے؟ انسانی جسم کے لیے نیند کی اہمیت بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ کھانے اور پینے کی اہمیت ہے۔ انسانی نیند کو سمجھنے کے لیے سائنسدانوں نے انسانوں اور جانوروں پر متعدد تجربات کیے ہیں، لیکن آج میں آپ کو جس تجربے کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ انتہائی خوفناک تجربات میں سے ایک ہے۔ جس تجربے کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تجربہ کب منظر عام پر آیا، اس بارے میں تو یقین سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ ماہرین کے مطابق سب سے پہلے اس تجربے کے نتائج کو کریپی پاستا نامی ایک ویب سائٹ پر پوسٹ کیا گیا۔ اس ویب سائٹ پر عموماً لوگ اپنے ساتھ پیش آنے والے سچے خوفناک واقعات پوسٹ کرتے ہیں۔ مذکورہ تجربے کے نتائج کو اس ویب سائٹ پر 10 اگست 2010 کو پوسٹ کیا گیا۔ اس کو پوسٹ کرنے والے نے اپنا نام اورنج سوڈا ظاہر کیا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس شخص کا حقیقی نام نہیں جانتا۔ 1940 میں روس میں 5 قیدیوں پر یہ تجربہ کیا گیا۔ یہ قیدی دوسری جنگ عظیم میں روسی افواج کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے۔ اس تجربے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ انسان سوئے بغیر کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تجربے کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ان قیدیوں سے جھوٹا وعدہ کیا گیا کہ اگر یہ قیدی 30 دن سوئے بغیر نکال لیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ ان تمام قیدیوں کو ایک چیمبر نما کمرے میں منتقل کر دیا گیا جس میں کھانے پینے کی اشیاء موجود تھیں۔ وقت گزاری کے لیے وہاں پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں بھی رکھ دی گئی تھیں۔ ان کو زندہ رکھنے کے لیے بہت سی سہولیات دی گئیں۔ ان کو سونے کی اجازت نہیں تھی، البتہ لیٹ کر آرام کرنے کے لیے ان کو جانوروں کی کچھ کھالیں مہیا کی گئیں۔ ان قیدیوں کی سخت نگرانی کی جاتی تھی کہ کہیں یہ سو نہ جائیں، اور اس کو یقینی بنانے کے لیے کمرے سے باہر کھڑکی پر مختلف شفٹوں میں لوگ ان پر پہرا دیا کرتے تھے۔ اس چیمبر میں ایک نامعلوم گیس بھی چھوڑی گئی جس کے نام کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ ان قیدیوں کے جسم کے ساتھ مائکرو فونز بھی لگائے گئے تاکہ ان کی باتیں ہمہ وقت سائنسدان سن سکیں اور جان سکیں کہ نہ سونے کی وجہ سے ان قیدیوں کے جسم پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ابتدا میں تو سب کچھ ٹھیک ہی معلوم ہوتا رہا۔ پہلے 5 دنوں تک یہ قیدی ایک دوسرے کو اپنی زندگیوں کے گزرے واقعات سناتے رہے، گپیں لگاتے رہے اور کتابیں پڑھ کر وقت گزارتے رہے۔ یعنی ابتدا میں سب کچھ نارمل تھا، لیکن یہ نارمل پن کچھ دنوں میں ختم ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان قیدیوں میں عجیب و غریب تبدیلیاں رونما ہوتی گئیں۔ ان لوگوں میں بے چینی، اضطراب اور غصہ بڑھتا گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے گفتگو ترک کر دی اور اپنے آپ سے سرگوشیاں شروع کر دیں۔ 9ویں دن ان میں سے ایک قیدی اچانک غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور بلند آواز میں چیخنا شروع ہو گیا اور مسلسل اونچی آواز میں 3 گھنٹے تک چیختا رہا۔ اتنی اونچی آواز میں چیخنے کی وجہ سے اس کے وکل کارڈز پھٹ گئے اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ لیکن عجیب حیرت کی بات یہ تھی کہ اپنے ساتھی کی اس عجیب و غریب کیفیت کا باقی 4 قیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مسلسل پہلے کی طرح خود سے سرگوشیاں کرتے رہے۔ کچھ ان میں سے ایک اور قیدی اسی طرح چیخنا چلانا شروع ہو گیا اور غصے میں کتابیں اور ان کتابوں کے پھٹے ہوئے اوراق اس کھڑکی پر چپکانے لگا جس کی مدد سے ان پر باہر سے نظر رکھی جاتی تھی۔ اس کے بعد اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد پھر اندر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں کبھی اندر سے چیخنے کی آوازیں آنا بند ہو جاتی اور کبھی پھر شروع ہو جاتی۔ اس دوران 3 دن گزر گئے۔ ان سے اگلے 3 دن تک ایسا ہوا کہ اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی۔ چونکہ سائنسدان باہر سے بھی ان کو نہیں دیکھ پا رہے تھے اور اندر سے بھی کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اس لیے سائنسدانوں کو لگا کہ یہ لوگ مر چکے ہیں۔ اس لیے سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ چیمبر کھول کر دیکھا جائے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ چیمبر کھولنے سے پہلے چیمبر میں موجود سپیکرز پر اناؤنسمنٹ کی گئی کہ اگر کوئی قیدی چیمبر کے دروازے کے پاس کھڑا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جائے اور زمین پر الٹا لیٹ جائے۔ اگر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو گولی مار دی جائے گی۔ اس اناؤنسمنٹ کے بعد چیمبر کا دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد روسی سائنسدانوں نے اندر ایک عجیب منظر دیکھا۔ اندر ہر طرف کشت و خون پھیلا ہوا تھا۔ ان قیدیوں نے آدم خوروں کی طرح ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے جسم سے مختلف جگہوں سے گوشت ادھڑا ہوا تھا اور ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا، ان میں شعور ختم ہو چکا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی مرا نہیں تھا۔ ان میں سے ایک قیدی بولا کہ ہم یہاں سے نہیں جانا چاہتے، ہمیں اکیلا چھوڑ دو، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ ان قیدیوں کو ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن وہ یہیں چیختے چلاتے کہ انہوں نے سونا نہیں ہے اور انہیں سلانے کی بالکل کوشش نہ کی جائے۔ ہسپتال میں وہ قیدی یوں ہی چیختے رہے اور ان میں 3 قیدی ہسپتال میں ہی مر گئے۔ باقی بچے 2 قیدیوں کو پٹیاں باندھ کر دوبارہ اس چیمبر میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ تجربہ ختم نہیں کیا گیا، اس دفعہ اس چیمبر میں گیس کی مقدار بھی بڑھا دی گئی۔ روسی سائنسدانوں کی ٹیم میں سے 3 نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دیر اندر رہ کر ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان سائنسدانوں میں سے ایک نے ایک قیدی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اندر آنے کے لیے اتنا بے تاب کیوں ہو رہے ہو؟ تو وہ قیدی بولا کہ میں آپ ہوں، آپ کے اندر کا شیطان۔
آپ کے اندر کا ظلم ہوں۔ یہ سن کر اس سائنسدان کو احساس ہوا کہ انہوں نے ان قیدیوں پر بہت ظلم کیا اور اس طرح کا تجربہ کبھی بھی کسی دوسرے انسان پر نہ کیا جائے۔ اس نے ان دونوں قیدیوں کو گولی مار دی اور اپنے ساتھ اندر گئے دونوں سائنسدانوں کو بھی شوٹ کر دیا۔ اس کے بعد وہ چیمبر سے باہر نکلا اور اس تجربے کے ہیڈ کو بھی گولی مار کر خود بھی مر گیا۔ یہ تجربہ تو اپنے خوفناک نتائج کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس تجربے کو پوسٹ کرنے والا کون تھا اور کیا واقعی اس طرح کا خوفناک تجربہ کیا گیا، اور یہ تجربہ کرنے والے اصل میں کون تھے، اور کیا یہ تجربہ روسی حکومت کی سرپرستی میں ہوا۔ وہ کون سی گیس تھی جو انہوں نے چیمبر میں چھوڑی تھی؟ یہ تمام سوالات ابھی تک جواب طالب ہیں۔ اس خوفناک تجربے کی کہانی سے متاثر ہو کر 2015 میں اس حوالے سے ایک ناول بھی لکھا گیا۔ 2019 میں اسی کہانی پر ایک سکرین پلے بھی بنایا گیا جس کا نام وین سائنس ٹریس اے ڈیڈلی ٹرن تھا۔ 2019 میں اسی کہانی پر مبنی ایک ہالی ووڈ فلم دی سوائٹ سلیپ ایکسپیریمنٹ ریلیز کی گئی۔ ایسی فلموں کو بہت سے لوگ شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ ان قیدیوں کے بارے میں سوچیں جن پر یہ تجربہ اصل میں کیا گیا تھا۔